اس ہستی کے فرامین کی روشنی میں تربیت پانے والے صحابہ جو پوری کائنات کے لیے نمونہ بھی بنے، آئیڈیل بھی بنے، رول ماڈل بھی بنے، بلکہ قرآن نے یہ کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان اسی وقت کنسیڈر ہوگا جب تمہارے ایمان کی کیفیت صحابہ کے ایمان جیسی۔ وہ کیا راز تھا کہ تھے تو وہ بھی انسان، لیکن اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ ان صحابہ کرام کی تربیت اصل میں کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تربیت کے وہ اصول اور ضابطے جن کی روشنی میں صحابہ نے تربیت پائی اور پوری کائنات کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار ٹھہرے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ ان کے اندر ادب و آداب بہت ہے۔ ادب عربی زبان میں اچھی روش کو کہتے ہیں۔ ادب سے مراد عقل مندی بھی ہوتا ہے، ادب سے مراد تربیت اور تہذیب بھی ہے، اور ادب سے مراد یہ ہے کہ انسان اتنے اچھے اعمال اور اتنی اچھی باتیں کرے کہ بات کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی شائستگی آ جائے۔ اس لیے صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والادب استعمال ما يحمد قولا وفعلا۔ ادب سے مراد یہ ہے ہر ایسی بات کو اختیار کیا جائے جس کی دنیا میں بھی تعریف ہو اور اللہ ذوالجلال اس بندے کی تعریف اپنے فرشتوں کے سامنے ایسے اعمال اختیار کیے جائیں کہ جن اعمال کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اور اللہ ذوالجلال اس اپنے محبوب بندے کی اپنے فرشتوں کے سامنے تعریف بھی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے تأدبوا ثم تعلموا۔ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس علم و معرفت اور دانش آ جائے، ڈگری آ جائے، وہ کہتے تھے پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ ادب و آداب کے بغیر علم جو ہے وہ انسان کو اتنا فائدہ نہیں دیتا۔ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اچھی باتیں بھی دیواروں پہ لکھی ہوتی ہیں، لیکن دیواریں بولتی نہیں ہیں، کتابیں بولتی نہیں ہیں۔ یہ ادب ہی ہے جو اس علم کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، یہ ادب ہی ہے جو انسان کو معاشرے کے اندر بلندی عطا کرتا ہے، اور یہی بلندی صحابہ کرام کو اللہ ذوالجلال نے عطا کی۔ اسی سلف صالحین کہا کرتے تھے ہم علم کے اتنے محتاج نہیں جتنے ہم ادب کے محتاج ہیں، لیکن ادب ملتا کس کو ہے؟ لا ادب الا بعقل ولا عقل الا بادب۔ جب تک انسان کے اندر ادب نہیں ہے اس کا صحیح عقل کام بھی نہیں کرتی، اور صحیح عقل بنتی بھی نہیں ہے جب تک اس کے اندر ادب و آداب نہ آ جائے۔ حیرانگی کی بات ہے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، وہ کیا کہہ رہا ہے طلبت الادب 30 سنہ، میں نے 30 سال تو صرف ادب سیکھا، وطلبت العلم 20 سنہ، پھر میں نے 20 سال علم سیکھا، وكانوا يطلبون الادب قبل العلم۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ علم سے پہلے ادب و آداب سیکھا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو صحابہ کرام کے اوپر ایک رنگ چڑھایا تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے اسلام سے پہلے جو قتل و غارت میں گرے ہوئے تھے، اسلام کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مسیحا ٹھہرے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سردار ٹھہرے۔ اسی سلف کہا کرتے تھے اربعۃ یسودن، 4 صفات جس کے اندر آ جائیں سردار ہوتا ہے۔ سرداری اسے دی جاتی تھی جس کے اندر 4 صفات ہوتی۔ پہلی بات الادب، کے اندر ادب و آداب ہے اس کو لوگ سردار مانتے ہیں۔ والصدق، جس کی زبان پہ سچائی آ جائے، غالب ہو جائے، جھوٹ نہ بولتا ہو، سردار وہ ہوتا ہے۔ والعفہ والفقہ، پاک دامنی اور دین کی صحیح فہم و بصیرت تیسری صفت ہے سردار بننے کی۔ امانہ، دیانت داری اور امانت داری جب آ جائے یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے سردار مانا جائے، اس کو بڑا مانا جائے۔ یہی وجہ ہے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الادب فی العمل
علامت قبول العمل، جب بھی کوئی آپ عمل کرتے ہیں اور ادب و آداب کے ساتھ کرتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے یہ عمل قبول ہوگا۔ اس لیے قبول ہوگا کہ اللہ ذوالجلال کی یہ پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد ہے کہ انسانیت کی بیوٹیفیکیشن، ان کے جذبات، ان کے زاویے اور رویوں کی پیوریفیکیشن ہو، کہ ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے زندگی گزارے۔ اور اسی کو حدیث نے یوں بیان کیا ہے، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ان کی گفتگو، ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہی ہوتی، کیونکہ ان کے سامنے صرف ایک ہی زاویہ ہے، مجھے کس ضابطے کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ انہیں رائٹ لیفٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے سامنے صراط مستقیم کی واضح اور روشن لائنیں موجود ہوتی ہیں، زندگی کے ہر زاویے کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمیں بتاتا ہے کہ آداب مختلف ہیں، اللہ ذوالجلال کے ساتھ بھی ادب ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کے کسی کو نہ سمجھے، اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ اس کے محبوب کا بھی ادب ہے کہ جب اس ہستی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، جب اس ہستی کی بات آ جائے تو اپنی ساری باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس ہستی کے بعد صحابہ کرام کا ادب ہے کہ جب ان ہستیوں کا تذکرہ آئے تو رضی اللہ عنہم کہا جائے، جن پہ اللہ راضی ہو چکا، اللہ ہم بھی راضی ہیں اس جیسے بننے کی ہم بھی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آداب بھی بیان کیے ہیں، اور زندگی گزارنے کے ایک نہیں 10 اور 20 آداب کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ لیکن آج اس ادب کے متعلق میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ادب ہے اجازت کا ادب۔ اجازت کے ادب سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب بچے بالغ ہو جائیں تو ایسے بچوں کو ادب یہ سکھاؤ کہ بیٹا کسی کے گھر جاتے ہیں تو اجازت لے کے جائے۔ وہ بچہ جو ابھی بہت چھوٹا ہے اس کی بھی تربیت آفرینش سے یہ ہونی چاہیے، بیٹا ادب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس جائے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ ان سے سوال کیا گیا، ما حد الطفل الذي يستأذن؟ آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں سمجھائیے کہ اس بچے کی کتنی عمر ہو کہ اسے اجازت لینے کا ادب سکھا دیا جائے؟ قال 4 سنین، 4 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے سکھانا چاہیے، میرے بیٹے آپ نے کہیں جانا ہے تو اجازت لے کے جائیں۔ سبب کیا ہے؟ اجازت یہ قانون فطرت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے، فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور اللہ اجازت فرشتوں کو اس وقت دیتے ہیں کہ فلاں میرے بندے کے لیے دعائیں کرو جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا اور اجازت اس کے بغیر فرشتے کسی کے لیے دعا کرتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ قانون فطرت یہ ہے، قیامت کا بھی دن ہوگا
تو جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی نبی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تو سید المرسلین مسجد میں موجود، سورج غروب ہوا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو ذر جانتے ہو سورج غروب ہو کے جاتا کہاں ہے؟ عربی زبان میں چونکہ الشمس مؤنث ہے، کہا میرے علم میں تو نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، سورج جب غروب ہوتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تستأذن، سورج اجازت لیتا ہے میرے بنانے والے میں دوبارہ طلوع ہو جاؤں، اللہ ذوالجلال فیؤذن لہ، اس کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے تو سورج دوبارہ سے مشرق سے آ کے طلوع ہوتا ہے۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال اور آسمان کی تھکنس 500 سال کی، 7 آسمان ہیں۔ پھر اللہ عز و جلال نے نظام بنایا ہے جس کے اوپر پانی ہے، جس کی تھکنس بھی، جس کی گہرائی بھی 500 سال، کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کی اجازت لیتا ہے سورج تب آ کے طلوع ہوتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن اجازت نہیں ملے گی، اللہ فرمائیں گے جہاں سے غروب ہوئے ہو وہاں سے آج دوبارہ طلوع ہو جاؤ، اور وہ قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب ساری کائنات پریشان ہوگی، ہر نبی انکار کر دے گا کہ ہم اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے، ساری کائنات کے سرتاج کے پاس آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں، اجازت ملے گی، میں اللہ سے التجائیں کروں گا، اللہ مجھے سکھائیں گے اس وقت کہ میں نے کیا کہنا ہے، پھر میں وہ الفاظ بولوں گا، پھر میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے ہم عطا کریں گے، آپ سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، دنیا میں اگر کسی نے ظلم کیا ہوگا کسی پر تو پل صراط پہ اسے روک لیا جائے گا، گزر نہیں پائے گا، کان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ آنکڑے کان اتار کے جہنم میں پھینک دیں، سزا ملے گی۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ حتی اذا نقوا وہذبوا، جب ان کی صفائی ہو جائے گی، جب انہیں سزا مل جائے گی، اذن لہم، توحید اگر ان کے پاس تھی، موحد تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کر سکے تو ان گناہوں کی پاداش پہ سزا ملے گی، پھر اجازت دی جائے گی کہ اب یہ گزرے اور ان کو پھر جنت میں لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ بتاتا ہے کہ اجازت یہ قانون فطرت بھی ہے اور یہ اللہ ذوالجلال کا حکم بھی ہے، اور اس لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے بھائی مسلمان کے گھر جانا چاہتے ہو تو 2 شرطیں،
حتی تستأنسوا وتسلموا، استئناس پیدا کرو اور سلام کرو۔ استئناس کیا ہے؟ محبت، احترام، انسیت۔ وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کہہ کے اجازت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے کہ یہ صرف قانون فطرت نہیں، یہ حکم ربانی نہیں، بلکہ سنت نبوی ہے۔ وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی کا طریقہ کیا تھا؟ کان اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجه، جس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی، وہ ہستی بھی اگر کسی کے پاس آتی تو دروازے کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی۔ سرتاج رسل دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ سائڈ پہ کھڑے ہوتے۔ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروازے کے دائیں طرف کھڑے ہوتے یا بائیں طرف کھڑے ہوتے، اور پھر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی ہستی؟ جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ حکمت کیا ہے؟ اجازت کی حکمت یہ ہے کہ حرمتیں پامال نہ ہوں، تاکہ کسی کی پردے پوشی جو ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ کسی کی ذاتی زندگی ہے، وہ آزاد ہے، اس کی آزادی کو سلب نہ کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جو رشتوں کا تقدس رکھا ہے، حجاب اور پردے کا حکم دیا ہے، جو عبادت ہے اس کا خیال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ اجازت قانون فطرت ہے، اللہ کا حکم ہے اور میری سنت ہے، آپ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی، اس کے آداب بیان کی۔ ادب کیا ہے اجازت کا؟ آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے سلام کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیح۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، تو کہتا ہے اَأَلِجْ، میں آ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا، جاؤ اس کو جا کے سکھاؤ کہ اجازت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں اندر آؤں، جس کو آج لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں may I come in sir؟ کہا طریقہ یہ ہے، جب آپ کسی کے پاس آنا چاہتے ہیں تو سلام کہو، السلام علیکم ادخل۔ سلام کہنے کے بعد یہ کہو کیا میں اندر آ سکتا ہوں، داخل ہو سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اجازت لے فَلْيَقُلْ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو چاہیے کہ سلام لے کر وہ پھر اجازت، بلکہ آپ نے یہ حکم دیا۔ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو سلام کہے بغیر اندر آنا چاہتا ہے، اجازت لینا چاہتا ہے، اسے اجازت ہی نہ دو اندر آنے کی۔ لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، سلام تو ایک دعا ہے۔ اے میرے بھائی، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھ پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ اتنی بڑی دعا سے محرومی تو نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھائی کو یہ دعا دیں کہ اللہ اسے سلامت رکھے اور اسے رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلا ادب بیان کیا ہے کہ جب بھی تم کسی کے پاس جاؤ تو اجازت لینی ہے تو سلام لو، بلکہ ساتھ خوشخبری سنائی، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین لوگ تو اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں،
ان عاش رزق وکحیا، اگر زندہ رہے تو اللہ اسے کبھی فقیر نہیں ہونے دیں گے، اللہ اسے کافی ہو جائیں گے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر فوت ہو جائے تو اللہ اسے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ وہ کون سے ہیں تین خوش نصیب، سعادت مند، خوش بخت کون سے ہیں؟ جب تک زندہ رہیں گے فقیر نہیں ہوں گے، فوت ہوں گے تو جنتی۔ ان میں پہلا وہ ہے من خرج الى المسجد، جب وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، مسجد کی طرف، وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ ومن خرج فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص من دخل بیتہ بسلام، دوسرے کا گھر تو گھر ہے، اپنے گھر میں بھی سلام کہہ کے داخل ہونے والا اتنا پسندیدہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا فقیر نہیں ہوگا، اور اگر فوت ہو جائے گا تو اللہ کی جنت کا وارث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ بھائی سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ جائیں وہاں کو رہتا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل البيت غیر المسکون فلیقل السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین۔ خالی گھر ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، وہاں بھی جا کے یہ کہو السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پہ بھی سلامتی نازل فرما اور اپنے صالح اور نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل فرما۔ جس طرح انسان رہتے ہیں جگہ جگہ پہ جن بھی رہتے ہیں، جس طرح انسان نیک اور بد ہوتے ہیں جن بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ نے وہاں جا کے بھی سلام کیسے کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی خبر بھی دی کہ جس طرح اجازت کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ سلام کہو، وہاں دوسرا ادب یہ ہے کہ سلام کہنا ہے، اجازت لینی ہے، جھانکنا نہیں ہے گھر میں، کیونکہ اجازت کا تو مقصد ہی ہے انما جعل الاذن لاجل البصر، اجازت تو رکھی اس لیے گئی ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو دوسرا ادب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فرماتے ہیں من ملأ عینہ من قاعۃ بیت قبل ان یؤذن له فقد فسق وفقد فسق، جس کو اجازت نہیں ملی وہ کسی کے گھر میں آنکھ بھر کے دیکھ لیتا ہے، وہ فاسق بن جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر جھانکنے لگا، آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے پکڑی ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اگر نہ ہٹتا تو میں لوہے کی سلاخ اس کی آنکھ میں دے مارتا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ثبت لفقعت عینک، اگر تم کھڑے رہتے میں تیری آنکھ نکال دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری روایت میں لوہے کی کنگھی سے اپنے بالوں میں کنگھی کر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں ایک شخص نے حجرے میں جھانکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پیچھے نہ ہٹ دے تو میں تیری آنکھ نکال دیتا۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت اس لیے رکھی گئی ہے کہ نظر نہ پڑے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو اطلع فی بیتک احد، اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکتا ہے وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، اور آپ نے اسے اجازت نہیں دی، حَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، اور تم نے پتھر اسے مارا ہے،
ففقعت عینہ، اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے، ما کان علیک من جناح، تجھ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے دوسرا ادب سکھایا، اجازت کے لیے سلام کہیے، پھر کسی کے گھر میں جھانکیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل کشف سترا، جو شخص بغیر اجازت کے پردہ گھر کا ہٹاتا ہے، فادخل بصرہ، اور پھر دیکھتا ہے، قبل ان یؤذن لہ، اسے اجازت نہیں دی گئی، فقد اتى حدا لا يحل ان یأتیہ، اس نے ایک ایسی حد کراس کر لی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَقَعَ عَيْنَهُ، اور اگر گھر والا اس کی آنکھ نکال دے، پھوڑ دے، لَهَدَرَتْ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ آنکھ رائے گاں چلی جائے گی۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس فرماتے ہیں، كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائما، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، یصلی، فطلع رجل فی بیتی، ایک شخص نے حجرے میں جھانکنا چاہا، فاخذ سہما من کنانتی، آپ نے فوراً تیر ایک پکڑا، اور کیوں پکڑا؟ تاکہ کمان میں ڈال کے اس کو مارے، فسدد نحو عینی، اور سیدھا اس کی آنکھ پہ دے مارا، اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کا یہ ادب سکھایا ہے، سلام کہو، ادب سکھایا ہے میرے بھائی کسی کے گھر نہ جھانکو۔ تیسرا ادب یہ ہے اپنا تعارف کرواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بتاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میرے باپ پہ قرض تھا، فدققت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقال من ذا، تو آپ نے پوچھا کون ہے دروازے پر، فقلت انا، میں ہوں، فقال انا کأنہ کرہہا، یہ کیا ہوا میں ہوں، اپنا نام بتائیے آپ کون ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے، تیسرا ادب یہ ہے میرے بھائی جب کسی مسلمان کے پاس اب جائے تو طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے کون آیا ہے، دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا ہے، تو پوچھے کون ہے تو اپنا نام بتائے، جیسا کہ صحابی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ایک چوتھا ادب ہے کہ آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے مت کھٹکھٹائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، جب بھی کسی صحابی کے گھر، کون سے صحابہ جو آپ کے اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار تھے، ان کے گھروں میں بھی جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ کون ہے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، لیکن کیا کرتے آپ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ سلام کہتے۔ اگر آپ کو اجازت دے دی جاتی حتی یستأذن، یہاں تک کہ اجازت طلب کرتے میں آ جاؤں، فیؤذن لہ، اجازت دی جاتی تو آ جاتے، اور اگر اندر سے آواز نہ آتی ینصرف، تو سید المرسلین نے سلام بھی کہا ہوتا، اجازت نہ ملتی تو اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچواں ادب بھی بتایا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، لیکن کیسے؟ آرام سے کھٹکھٹاؤ، زور زور سے دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو یا عورت ہو، وہ خوف زدہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو اس کے بعد پھر صحابہ کیسے کھٹکھٹاتے؟ کان بابہ یقرع بالاظافیر، ناخنوں کے ساتھ کھٹکھٹاتے کہ آواز پہنچ جائے، اطلاع ہو جائے کہ کوئی آیا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں
میمونی بیان کرتے ہیں ان ابا عبداللہ دقت علیہ امرأۃ دقا فیہ بعض العنف. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب ان کے دروازے کو آ کے ایک عورت نے زور زور سے کھٹکھٹایا، فخرج وهو يقول ذا دق الشرط، یہ کھٹکھٹانا تو پولیس کا ہے، یہ تو قانون جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. مسلمانوں کو عام رویہ تو یہ ہے کہ آرام سے کھٹکھٹائیں، اور اس رویے کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. ہمارا جی چاہتا ہے چونکہ میں آ گیا ہوں یا میں نہیں یا دروازہ ہی نہیں میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول کے سکھائے ہوئے انداز اور ادائیں سب سے پیاری ہیں. ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پیارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چھٹا ادب یہ ہے کہ آپ اجازت 3 مرتبہ لیں. ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والے کو آواز نہیں پہنچی، دوسری مرتبہ کھٹکھٹاؤ، تیسری مرتبہ کھٹکھٹاؤ. اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، جب بھی تم میں سے کوئی اجازت لے تو 3 مرتبہ لے، اور اگر پھر بھی اجازت نہیں ملی فليرجع. صحیح الجامع کی روایت ہے اسے اپنے گھر واپس پلٹ جانا چاہیے. علماء امت کا کہنا ہے کہ آج جس طرح کسی کے گھر جانا ہوتا ہے اسی طرح آپ کسی کو کال کرتے ہیں، آپ 3 مرتبہ کال کریں. ہو سکتا ہے مشغول تھا، ہو سکتا ہے کہ موبائل اس کے پاس نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پہچان ہی نہیں سکا گفتگو میں کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں. آپ 3 مرتبہ کال کیجئے. ہو سکتا ہے یہ نماز کا وقت، تو ادب یہ ہے کال کرنے کا کہ آپ نمازوں کے اوقات میں کال نہ کریں، کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. ادب یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد گریز کریں، کیونکہ یہ پردے کے اوقات فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد اور ظہر کے وقت جب تھوڑا سا قیلولہ کرتا ہے کہ انسان اگر اپنے تعلق والا ہے، رشتہ دار ہے، اس کا پتہ ہے، اور یہ عادت ہے کہ اس طرح کام اس طرح بات ہو جاتی ہے، تو یہ ایک الگ پہلو ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کال آپ 3 مرتبہ کیجئے، اگر نہیں اٹھائی تو انتظار کیجئے، اور ذمہ داری اس پر بھی ہے جس کو کال آئی ہے کہ اگر وہ اس وقت مشغول ہے بعد میں اس کا جواب دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7واں ادب بھی بیان کیا ہے کہ مناسب وقت کا خیال کیا جائے. اگر رات کے 12 بجے کو آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا تو شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. 3 پردے کے اوقات ہیں، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور ظہر کے وقت جب آپ ہلکا پھلکا لباس پہن کے کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں. 8واں ادب یہ سکھایا اگر اجازت نہیں ملی تو بغیر ناراضگی کے آپ کو جانا چاہیے. عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے صحابہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3003. اگر آپ کو اجازت ملتی تو آپ آ جاتے، وَإِلَّا يَنصَرِفْ. اگر صحابی کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو اللہ کی رسول بغیر ناراضگی کے اپنے گھر واپس چلے جاتے. 9واں ادب یہ ہے کہ اگر گھر والا بیمار ہے، اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو اس کے عذر کو قبول کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اللہ ذوالجلال نے کتنی عقل و فراست دی تھی. سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے اذا بلغك عن اخيك شيء
اذا بلغك عن اخيك الشيء، اگر کوئی بات تمہارے بھائی کی طرف سے پہنچی ہے، اذا زل اخ من اخوانكم فاطلبوا له 70 عذرا، اگر تم سمجھتے ہو تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کر لو، 70 عذر تلاش کرو کہ ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے وہ بچوں کے ساتھ مشغول ہو سکتا ہے کسی ایسے کام میں کوئی جس کام کو چھوڑ کے وہ آ نہیں سکا، خود سے عذر تلاش کرو، 70 عذر۔ اور سلف کہا کرتے تھے اگر دل مطمئن پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ کہہ دیا کرو لعل له عذر آخر لا اعرفه، ہو سکتا ہے کوئی 71واں عذر بھی ہو جس کا میرے علم میں نہیں ہے۔ شریعت نے جہاں یہ آداب بتائے ہیں وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ اجازت کہاں کہاں ضروری ہے۔ میدان جہاد میں جانے کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آیا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ارجع الی ابویک، جاؤ لوٹ جاؤ اپنے والدین کے پاس، فاستأذنهما، ان دونوں سے اجازت طلب کرو، فإن أذنا لك فجاهد، اگر وہ اجازت دے دیں تو آ جانا، وإلا فبرهما، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو اپنے والدین کی خدمت پہ لگ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، کسی کمواری بچی کی شادی کرنی ہے اجازت لے کے کرو، کسی ایسی عورت کی شادی کرنی ہے جو کنواری نہیں بیوہ ہے تو اس کی رائے لے کے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کنواری بچی کی اجازت کیا ہے؟ قال اذنها سکاتها، اذنها صماتها، اگر آپ اس کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں وہ خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبيع الرجل على بيع اخی، اگر کہ ایک بھائی نے ڈیل کر لی ہے، کسی کی ڈیل پہ ڈیل کرنا جائز نہیں، رک جاؤ، اس بھائی کو ڈیل مکمل کرنے دو۔ ولا يخطب على خطبة اخی، اور کسی کی منگنی پہ منگنی نہ کرو، حتى يأذن له، ہاں جس نے پہلے منگنی کی وہ اجازت دے دے کہ میں توڑنے لگا ہوں تم کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی کی خاص نشست ہے، آپ کسی کے آفس میں جاتے ہیں، کسی کے گھر جو گھر والے کی جگہ بنی ہوئی ہے اس پہ بیٹھنے سے پہلے اجازت لو۔ لا يؤم الرجل في سلطانی، جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو خود سے امام مت بنیے جب تک اجازت نہ مل جائے۔ ولا يجلس على تكريمته في بيته الا باذنه، آپ عزت کی جگہ پہ مت بیٹھیے جو گھر والے کی ہے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كنتم ثلاثه، جب 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فلا يتناجى اثنان، تو آپس میں 2 چپکے سے باتیں مت کرو، دون الثالث، کہ ایک کو اکیلا کر دو اور 2 باتوں میں لگ جاؤ، الا باذنی، ہاں اگر اجازت لے لو کہ اجازت ہے ہم ذرا ایک بات کرنا چاہتے ہیں، فإن ذلك يحزن، اگر آپ بغیر اجازت کے 2 باتیں کرو گے، اکیلا بیٹھا ہوگا، یہ اس کو غم زدہ کر دے گی بات، نہ جانے یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا طریقہ بتایا، اس جگہ پہ بھی اجازت ہونی چاہیے، 2 مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، کوئی ان کے آکے درمیان میں مت بیٹھے کہ ان کو الگ الگ کر دے۔ لا يجلس الرجل بين الرجلين الا باذنهما، 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان بیٹھنا اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، بلکہ 7ویں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں نہا عن الاقران الا ان يستأذن الرجل منكم اخاه، آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کھجوریں ہیں، ایک بھائی ایک کھجور کھا رہا ہے، اگر کوئی 2 اکٹھی کھانا چاہتا ہے اجازت لے لے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے اجازت دے دو، میں ایک نہیں 2 کھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے پاس مہمان آؤ
تو اجازت لے کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ کی دعوت کی گئی، صحابی نے کہا کہ 5 لوگ آ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ساتھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ ساتھی میرے ساتھ آ گیا ہے، اجازت 5 کی تھی، اگر آپ اجازت دیتے ہو تو یہ بھی آگے کھانا کھائے گا، وگرنہ یہ واپس چلا جائے گا۔ تو صحابی نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بل قد اذنت له، میں نے اس کو اجازت دی۔ اس لیے روایت بتاتی ہے وَإِن كَانَ فِيهِ مَقَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ، کہ جو شخص اجازت کے بغیر کسی کے گھر جاتا ہے، دخل سارقا وخرج مغیرا، بغیر اجازت کے جاتا ہے، جاتا چور بن کے ہے، نکلتا ڈاکو بن کے ہے۔ 9ویں جگہ شاگرد کو استاد کے پاس آتے وقت اجازت لے کے آنا چاہیے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ داخل ہوا، فوجد لبنا من قدح، ایک پیالہ دودھ کا تھا، فقال ابا ہر الحق اہل الصفہ فادعهم، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ صفہ والوں کو بلاؤ، میرے پاس آ جائیں۔ جب میں ان کو لے کے آیا، فاقبلوا، صفہ والے آئے، شاگرد دین سیکھنے والے، فاستأذنوا، انہوں نے آگے پہلے اجازت طلب کی، استاد محترم آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَأُذِنَ لَهُمْ، ان کو اجازت دی گئی، فَدَخَلُوا، تب وہ آ کے بیٹھے اور انہیں دودھ پیش کیا گیا۔ والدین اور بہن بھائیوں کے پاس آنے کے لیے بھی شریعت کا یہ اصول ہے، اذا دخل احدكم على والدتي فليستأذن، کوئی اپنی ماں کے کمرے میں جانا چاہتا ہے اسے اجازت لینی چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی ایسی کیفیت میں وہ سو رہی ہو جس کے دیکھنے سے ملامت